کوئی شخص شیطان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا بھی سفلی ہو، بڑے سے بڑے بھی کو تعویذ کر دیے ہوں، یا کوئی جادو، کسی بھی قسم کی جھگڑے کی کیفیت ہو، نظر بد کی کیفیت ہو، چاہے شیطان خود ہو یا کسی انسان کی صورت میں کوئی شیطانی وجود ہو اور کسی کو تنگ کر رہا ہو۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آج کا میں موضوع بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو پوچھا جانے والا سوال، اس میں یہ جو دوسری فہرست کا یہ سوال تھا، میاں بیوی کے آپسی تعلقات کیسے خوشگوار بنائے جائیں، محبت کا گہوارہ گھر کیسے بنے، میاں بیوی ایک دوسرے کو ہم مزاج ہو کے کب ملیں گے، یہ جانیں گے سید محمد علی زنجانی صاحب سے کہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا زنجانی صاحب ایک جو مسئلہ ہے میاں بیوی کے بامی تعلقات جو ہیں خوشگوار زندگی کے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت سارے گھروں میں شکایات ہوتی ہوئی دیکھی ہیں ہم نے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ جھگڑا جو ہے کسی بھی گھر میں ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، جھگڑا ہوتا ہے یا تو غصے کی وجہ سے، یا کسی دوسرے شخص کا کوئی ایسا عمل ہو جائے اور دوسرے شخص کو غصہ آ جائے۔ یعنی غصہ بیسیکلی ایک بیماری ہے، اور یہ اس کو لاحق ہو جاتی ہے کہ جس سے اس بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں ہوتا، عمل دوسرے کا اور بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، یعنی غصہ آ جاتا ہے۔ تو غصہ جو ہے یہ پھر جھگڑے کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور خاص طور پہ میاں بیوی کی اگر بات کی جائے، میں اپنی متعدد ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے رشتے کا آغاز کریں، نکاح کا بہتر وقت اس کا انتخاب کر لیں، کیونکہ دیکھیں کسی بھی تعلق کے اندر، خاص طور پہ میاں بیوی کی بات اگر کروں تو یہ وہ تعلق ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی شخص فساد پیدا کروا دے تو یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ شیطان مردود کو سکون دے رہے ہیں، کہ کوئی شخص شیطان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص سفلی بھی کر سکتا ہے، کوئی شخص نظر بھی لگا سکتا ہے، کوئی منافق بھی ہو سکتا ہے، کوئی حاسد بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ میاں بیوی کا ایک بڑا اہم کردار ہے کہ انہوں نے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، ایک اگلی نسل چلنی ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو بڑا پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، کہ اس کے اندر کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں۔ تو وہ میاں بیوی جن کے مابین اختلافات رہیں، ان کے لیے آج میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ بڑے سے بڑا بھی سفلی ہو، بڑے سے بڑے بھی کو تعویذ کر دیے ہوں، یا کوئی جادو، کوئی اس قسم کے معاملات ہوں، آپ یقین کریں کہ اس کے سامنے یہ کام نہیں کرتے۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ چینی لے لیں تھوڑی سی، یا کوئی بھی مٹھائی لے لیں، آپ کوئی کینڈی لے لیں، کوئی ٹافی لے لیں، دو لے کے ان دونوں کے اوپر آپ نے 500 دفعہ درود پاک پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کریں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے وسیلے سے دعا کر کے ان دونوں پہ دم کریں، ایک شوہر کو کھلا دیں، ایک بیوی کو کھلا دیں۔ یہ میاں بیوی خود بھی کر سکتے ہیں، ان کی نیابت میں کوئی اور بھی کر سکتا ہے، ماں کر دے، باپ کر دے، بہن بھائی کر دیں، بچے اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپس میں نہ لڑیں، ان کے درمیان اختلافات پیدا نہ ہوں۔ اس کے بعد سب سے اہم بات کہ اگر آپ کے پاس عرق پاکیزہ موجود ہے، جو کہ بنا ہی اسی مقصد کے لیے کہ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے وجود میں کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، آپ اس کے اوپر بھی اس کو دم کریں اور اس کا چھڑکاؤ اپنے گھر میں کریں، کہ کسی بھی قسم کی جھگڑے کی کیفیت ہو، نظر بد کی کیفیت ہو، حاسدین کے معاملات ہوں، منافقت کے کو معاملات ہوں، یا بیک بائٹنگ کے کو معاملات ہوں، تو یہ اس گھر کی چار دیواری کے اندر نہیں آنے دیتا۔ اگر آپ عرق پاکیزہ کا چھڑکاؤ جو ہے ہفتے میں 3 دفعہ یا مہینے میں 4 دفعہ آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں، تو یہ بالکل آپ کے گھر کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، آپ کے رشتے کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، آپ کے تعلق کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ انسان کے وجود کا مقصد ہی پاکیزہ رہنا ہے، اور جو انسان، جو میاں بیوی زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شیطان مردود، چاہے شیطان خود ہو یا کسی انسان کی صورت میں کوئی شیطانی وجود ہو اور کسی کو تنگ کر رہا ہو، اور وہ ان کے قریب آ جائے یا ان کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک سب کے رشتوں میں محبت قائم رکھے۔ بہت خوب زنجانی صاحب، آج کے موضوع کے بارے میں روشنی ڈال رہے تھے اور ہمیں چیزیں ہدیہ کر رہے تھے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میاں بیوی جو اپنے گھر کے سکون کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے ہیں، یہ وظیفہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے،